بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سلفی دعوت کے اصول اس سلسلے کا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کا جو یہ درس ہے وہ کتاب و سنت اور اسی طرح سے امت کے اجماع کے مطابق مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ ہمارا تعامل، یہ آج کا عنوان ہے۔ اب آپ سوچیں کہ سلفی دعوت کے اصول، بات چل رہی ہے کس کی؟ دعوت کی۔ سلفی دعوت کے اصول اور سلفی دعوت کے اصول کے ضمن میں ایک اصول کے طور پر اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ قرآن، سنت اور سلف صالحین کے اجماع کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو سلفی دعوت کے اصولوں سے کیا تعلق ہے اس کا؟ سلفی دعوت عوام سے متعلق ہے کہ نہیں؟ آخر اس کو یعنی حکام کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ تعامل کے مسئلے کو، حکمرانوں کے ساتھ الحمدللہ حکمرانوں کے ساتھ تعامل کے مسئلے کو کتاب و سنت کے مطابق اور امت کے اجماع کے مطابق حکمرانوں کی اطاعت، فرما برداری، ان کے حقوق کا خیال، ان تمام چیزوں کو سلفی دعوت کے اصول میں جو داخل کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ اگر حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں قرآن، سنت اور سلف امت کے منہج پر نہیں چلا جائے گا تو سب سے پہلا فساد خارجیت کی شکل میں امت کے اندر رونما ہوگا، اور خروج کے نتیجے میں ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، اور سب سے جو بڑا نقصان ہوگا وہ کتاب و سنت کی اور سلفی منہج کی دعوت کا ہوگا۔ جانیں جائیں گی، امن و امان غارت ہوگا، مال تباہ ہوں گے، عزت و آبرو، ناموس پامال ہو جائے گی، یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے۔ اور اس طرح کے حالات میں آپ سوچئے کہ پھر دعوت کا کام کہاں سے ہو سکے گا، جب حاکم وقت کے خلاف رعایا کھڑی ہو جائے گی، بغاوت کرے گی، جھنڈا اٹھائے گی اور ان کے اقتدار کو، ان کے اختیار کو نہیں تسلیم کرے گی۔ تو جو ساری چیزوں کی بنیاد ہے، ساری چیزوں کی جو جڑ ہے، یعنی حاکم وقت اور اس کا تعین، اس کی اطاعت، اس کی تابعداری، یہ اگر نہیں پائی جائے گی تو بقیہ تمام کی تمام چیزیں درہم برہم ہو جائیں۔ امت کے سلف کے وہ اقوال جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں دعا کرنی ہو تو اپنی ذات کے لیے دعا کرنے کے بجائے، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرنے کے بجائے ہم حاکم وقت کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ اس کا خیر، اس کی بھلائی، اس کے لیے نصح کا جذبہ، اس کا فائدہ پوری امت کو پہنچے گا، اور اپنی ذات یا اپنے اہل وعیال کے لیے دعا کرنے کا فائدہ محدود رہے گا گھر اور خاندان تک کے لوگوں کے لیے۔ یا ایسے ہی فضیل بن عیاض وغیرہ کا جو قول ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری کوئی ایک دعا قبول فرمائے تو ہم وہ دعا اپنی ذات کے لیے کرنے کے بجائے حاکم وقت کے لیے کریں گے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ سب چیزیں کیوں پائی جا رہی؟ اسی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ جو دوسرا جو سبب ہے کہ اس نقطے کو 8ویں اصول کی شکل میں
یہاں سلفی دعوت کے اصول میں شامل کیا گیا ہے، اس کا دوسرا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ سلفی دعوت کے جو علم بردار ہیں وہ علماء ہیں۔ سلفی دعوت کے جو علم بردار ہیں وہ سچ مچ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ اور علماء جو سلفی دعوت کے علم بردار ہیں وہی علماء مسلمانوں کے حکمرانوں کے اصل مرجع اور سورس ہیں۔ حکمران حکم چلائیں گے، نظام چلائیں گے، مملکت کی دیکھ ریکھ کریں گے، عوام کی مصلحتوں کے لیے وہ ہر طرح کی ترتیب تنسیق کا کام کریں گے، لیکن یہ سارے کے سارے کام انہی علماء کی سرپرستی میں، ان کے علم کی روشنی میں اور ان کی نگرانی میں کریں گے۔ اس لیے اصل کون قرار پائے؟ سلفی دعوت کے علم بردار سلفی علماء قرار پائے۔ اسی لیے سلفی دعوت کے اصولوں میں ایک بنیادی اصول کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سنت کی دلیلیں جس پر دلالت کرتی ہیں اور سلف امت کا اجماع جو کچھ بھی بنتا ہے اس کے مطابق ہمیں مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ تعامل اور بیہیویئر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسری جو بنیادی وجہ ہے سلفی دعوت کے اصولوں میں اس نقطے کو شامل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونے والے جو خوارج ہیں، چاہے مطلق طور پر وہ خارجیت کی راہ پر چلتے ہوں یا خارجیت کی سوچ لے کر کے امت میں رہتے ہوں، ایسے لوگوں کو حکمرانوں سے پہلے نفرت ہوتی ہے سلفی دعات سے۔ حکمرانوں سے پہلے کس سے نفرت ہوتی؟ سلفی دعات سے، سلفیت کے علم بردار علماء سے، ان سے نفرت پہلے ہوتی ہے، حکمرانوں سے بھی پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلفی دعوت کو امت میں عام کرنے کا کام اور اس کا بیڑا اٹھانے والے سلفی علماء ہیں، اور ہم اصول دعوت سلفیت پڑھ رہے ہیں، سلفی دعوت کے اصول پڑھ رہے ہیں۔ سلفی دعوت یہ سلفی علماء کا کام ہے، اور سلفی علماء سے یہ خروج کا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والے حکمرانوں سے پہلے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جو امت کو سمع و طاعت کی، اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ سارے دلائل جو قرآن کریم کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہیں، ان دلائل کی روشنی میں امت کو اس بات کا قائل کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے اوپر حاکم وقت کا ظلم بھی ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا وہ اپنے آپ میں گنہگار ہیں، بدعمل ہیں، صغیرہ کرنے والے ہیں، کبیرہ کرنے والے ہیں، تب بھی آپ کی ذمہ داری قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق یہ بنتی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، ان کے حق میں دعا کریں، انہیں نصیحت کر سکتے ہو تو نصیحت کریں تنہائی میں، کوئی پیغام پہنچا سکتے ہو تو تنہائی میں پہنچائیں، لیکن بغاوت کا قدم نہ اٹھائیں۔ یہ آپ کے حق میں آج برا ضرور ہے، یہ حاکم آپ کے حق میں ضرور برا ہے کہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ پر زیادتی کر رہا ہے، آپ کا مال چھین رہا ہے یا گناہ و معصیت کر رہا ہے، لیکن آپ کے خروج اور بغاوت کا قدم اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پورے ملک کا امن و امان غارت ہو جائے، بدامنی پھیل جائے، شریعت کے حکم کی مخالفت ہوگی، دین کو پامال کر دیا جائے گا۔ بھئی جوہیمان کا جو فتنہ ہم لوگ جانتے ہیں، جوہیمان عتیبی کا، جو عبداللہ قحطانی کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور عبداللہ قحطانی کو مہدی باور کرانے کے لیے سارا وہ پلان بنایا گیا تھا سن 1400 ہجری میں، آج سے 45-46 سال پہلے، سن 1400 ہجری، اور غالباً عیسوی 1979 یا 80 کا سال، یا درمیانی سال بیچ کا، کچھ اس میں سے، اور سن 1400 ہجری جوہیمان عتیبی کا فتنہ ایک مثال ہے۔ ایسے تو خروج کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن تازہ مثال، قریب کی مثال اس لیے دینا مقصد ہے کیونکہ اس وقت روئے زمین پر ہمارے سامنے کوئی اسلامی مملکت ہے توحید و سنت کی بنیادوں پر قائم ہونے والی، وہ مملکت سعودی عرب ہے، اور
اس وقت جو ہے شاہ جو تھے ذمہ دار تھے وہ غالباً شاہ خالد تھے، شاہ فہد سے پہلے، شاہ سعود کے بعد، تو ان کا یہ دور تھا اور انہوں نے اس وقت اس معاملے کو پورے طور پر جو ہینڈل کیا تھا وہ امت کے علماء کی نگرانی میں اور ان کی ہدایات کی روشنی میں اسے ہینڈل کیا تھا۔ بتانا اصل کیا ہے کہ خروج اور بغاوت کے نتیجے میں حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، جانیں جاتی ہے، مال ضائع ہوتا ہے، آبرو جاتی ہے، امن سکون ختم ہو جاتا ہے، دین دعوت اور شریعت کا جو نظام ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، فرائض تک ضائع کر دیے جاتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں جو دین اسلام کا شعار ہیں یہ شعار بھی ناپید ہو جاتا ہے۔ جہیبان اتیبی کے فتنے کے وقت یہی ہوا تھا اور جب وہ فتنہ ہوا فجر کی نماز میں، اور تفصیلات کا یہ نہ موقع ہے اور نہ اس کی خاص ضرورت ہے، ابھی یہاں خالی اشارہ مقصد یہ ہے کہ اس فتنے کے نتیجے میں ہوا کیا۔ وہ جو بغاوت کا قدم اٹھایا جہیمان نے اور اس کے ساتھیوں نے، اس کے نتیجے میں 14 دنوں تک حرم مکی میں نہ تو اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ مکہ مکرمہ حرم شریف کے اندر مسجد حرام میں تو ساری دنیا کا قبلہ و کعبہ ہے، وہاں 14 دنوں تک حرم معطل رہا، سیکورٹی، پولیس اور فوجی اہلکار، ہتھیار، جان کیسے اپنی بچائی جائے، کیسے ان مجرموں کو پکڑا جائے، کیسے ان کے شر سے بچا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا، علماء کو، ائمہ کو، عوام کو، اور بہت سارے لوگ اس وقت جو حالت احرام میں تھے، عمرہ کرنے والے، ایسے بھی کئی لوگوں کی جان ان لوگوں نے لے لی تھی۔ اس طرح سے ان لوگوں نے کام کیا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ حرم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے قائم کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبلہ بنایا ساری دنیا کو، مسلمانوں کے لیے، ساری مسجدوں کے لیے، وہاں ایسا نتیجہ کیا ہو گیا اس کا، دنگے اور فساد کا، خروج کا، کہ اس کے نتیجے میں اس کے میناروں سے 14 دنوں تک اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں۔ اس کے بعد بہت کوششوں سے بہرحال مجرموں کو پکڑا گیا، ان کے سلسلے میں سخت کارروائی ہوئی اور اس کے بعد وہ عدالت میں کیس رہا، چلتا رہا، اور پھر دھیرے دھیرے بہرحال مجرمین کی تصویریں سامنے آتی گئیں کہ کون کون اس کے اندر یعنی کلیدی مجرمین ہیں، انہیں اس طرح کی سزا دی گئی جس کے وہ مستحق تھے، اور بقیہ جو لوگ اس میں کلیدی نہ تھے انہیں بھی اپنی حیثیت کے مطابق سزا دے کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس میں غالباً میری معلومات کے مطابق غالباً 16 لوگوں کو قتل کیا گیا، قصاصاً جن لوگوں کے بارے میں ثابت ہوا تھا کہ ان لوگوں نے کئی ایک مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد حرام میں 14 دنوں تک اذان اور نماز نہیں، عمرہ معطل رہا، لوگوں کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ جان کیسے بچائیں، تو اس کا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اس سلسلے میں رہنمائی کرنے والے کون تھے؟ جو ہمارے علماء تھے، سلفی علماء۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سلفی دعوت کے اصولوں میں یہ اصول، الاصل الثامن التزامنا بما دل علیہ الکتاب والسنہ، ہمیں اس بات کی پابندی کرنی ہے۔ ہمارا اصول کیا سلفی دعوت کا 8واں، کہ ہمیں پابندی کرنی ہے کہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی اجماع کے مطابق ہم اپنے حکمرانوں کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، ہے نا، اپنے بادشاہوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ بنیادی بات ہے، اور ہم نے 2-3 وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، بڑے علماء نے جو لکھا ہے وہ بہت ساری تفصیلات ہیں اس کی، لیکن یہ 2-3 وجوہات ہیں، کیونکہ کسی بھی آدمی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ سلفی دعوت کی بات چل رہی ہے کہ عوام کو دعوت کیسے دی جائے، تو اس میں یہ موضوع کیوں لایا گیا کہ حکمرانوں کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے، اس کا سلفی دعوت سے کیا تعلق؟ تو سلفی دعوت سے تعلق یہ 2-3 تعلق ہے، اس بنیاد پر اسے یہاں پر خاص طور پر اصول کی شکل میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جیسے ہمیں سلفی دعوت کے دیگر اصولوں کو جاننا ضروری ہے، ایسے ہی ہمیں اس 8ویں اصول کو بھی پڑھنا، سمجھنا، جاننا ضروری ہے۔ اگر اس اصول کو نہیں برتا جائے گا تو بقیہ جو سلفی دعوت کے اصول ہیں جو ہم نے پڑھے اور جو آگے آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے متواجد یعنی پائے جانے کے باوجود، ہونے کے باوجود بھی سلفی دعوت نہیں آ سکتی، سلفی دعوت عملی طور پر زمین پر نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کا ہلکا سا آپ جائزہ ذہنوں میں، ہے نا، معلومات کو دہرا کر کے دیکھ لیں
کہ جب تک سعودی حکومت مملکت سعودی عربیہ متحد نہیں ہوا تھا اور ایک حاکم وقت کے تابع پورا ملک نہیں تھا، یعنی امام المسلمین، اور اس کے بعد پوری مسلمانوں کی تعداد جو آبادی ہے وہ جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، یعنی ایک حاکم کے ساتھ کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے، جب تک یہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کے حالات کیسے تھے، اس سے کہ پہلے حالات کیسے تھے؟ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب جب متحد ہوا ہے اور ایک حاکم کے تابع ہو کر کے پورا سارا خطہ آیا ہے تو اس میں بھی کافی وقت لگ گیا ہے، 20 سے میں سمجھتا ہوں 25 سے 30 سال کے آس پاس لگ گیا، اور غالباً 26 سالوں تک تو حرمین شریفین سعودی حکومت کے تابع نہیں تھا، ترکیوں ہی کے تابع تھا، یعنی جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، خلافت تو نہیں کہنا چاہیے اسے، البتہ سلطنت عثمانیہ، حکومت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے تابع تھا، اور سب کچھ جو بھی شرک چلتا تھا وہ چل رہا تھا، جو کچھ بدعات جاری تھی وہ جاری تھی، جو کچھ خرافات اور منکرات اور معاصی سب کچھ چل رہے تھے وہ چل رہے تھے۔ اس کے بعد بہرحال ہے نا 26 سالوں کے بعد جنگیں کرنے کے نتیجے میں مقابلے میں آنے کے بعد پھر وہ حرمین شریفین بھی الحمدللہ سعودی حکومت کے زیر نگی آ گیا۔ تو اگر ایک امام نہ ہو، مسلمانوں کا امام اور حاکم جس پر سارے مسلمان متحد ہوں، یعنی مسلمان سب کے سب اس کے تابع زندگی گزار رہے ہوں کسی ملک کے اندر، کسی خطے کے اندر، تب تک کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب تک سعودی حکومت مملکت سعودی عرب کے نام سے ایک حاکم پر متحد نہیں تھی تب تک سلفی دعوت کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اور جو کچھ دعوت کا کام چل بھی رہا تھا اس میں بھی آزادی تھی، کوئی کسی کے تابع نہیں تھا، ہر آدمی اپنی منمانی کر رہا ہے، ہر آدمی آزادی کے ساتھ جو بھی پیش کرنا چاہتا ہے کر رہا ہے، جو بھی پھیلانا چاہ رہا ہے پھیلا رہا ہے، یہ صورتحال تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب الحمدللہ تبدیلی ہوئی اور حرمین شریفین بھی مملکت سعودی عرب کے تابع ہوئے آل سعود کے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس کو بھی اپنے اختیار میں لے کر اور جو کچھ بھی وہاں پر شرکیات، کفریات یا بدعات، خرافات سب چل رہی تھی اس کا دھیرے دھیرے خاتمہ کیا، وہاں بھی علماء کو منتخب کر کے جو سلفی منہج کے تھے دعوت کا کام شروع کیا گیا، اور اسی طرح سے انہیں اختیارات دیے گئے، اور جو لوگ اس حیثیت سے اس بات کے اہل نہیں تھے کہ وہ صحیح معنوں میں صحیح دعوت دے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو سے وہ ذمہ داریاں لے لی گئیں، اور اس کے بعد جو سلفی دعوت پائیداری کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس جزیرے عرب کے اس خطے میں جو حرمین شریفین کہلاتا ہے اس علاقے میں بھی الحمدللہ توحید و سنت کی دعوت اچھی طرح سے پھیلنے لگی، اور دھیرے دھیرے لوگ جو ہے اپنی شرکیات سے بدعات سے توبہ کرنے لگے۔ تو ولی امر کی اطاعت کرنے کا مسئلہ سلفی دعوت کے اصولوں میں شامل کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے حاکم کی تابع داری صحیح معنوں میں نہ ہو تو پھر کوئی نظام چلے گا ہی نہیں، سلفی دعوت کا بھی نظام سرے سے نہیں چل پائے، ناپید رہے گا جیسے اس سے پہلے کے حالات۔ اس لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس چیز کو شیخ نے ایسے شامل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ان کی بہت گہری بصیرت ہے، ان کا گہرا علم ہے، جس کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے سلفی دعوت کے اصولوں میں 8واں اصول یہ رکھا۔ کہتے ہیں آگے شیخ کہتے ہیں نحن نسمع ونطیع لولاۃ امرنا فی غیر معصیہ، یہ اس ساری بات کا خلاصہ ہے جو آگے آنے والی ہے، جو باتیں آگے آنے والی ہیں قرآن سنت کے دلائل، سلف کے اقوال اور فرمودات کی روشنی میں، اس کا خلاصہ ایک جملے میں ہے، ہم سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کی فی غیر معصیہ، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ میں۔ یہی ہے حکمرانوں کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، معصیت کے علاوہ میں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین و شریعت کی مخالفت نہ ہوتی ہو، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہ ہوتی ہو، اس کے رسول کی نہ ہوتی ہو، تب تک ہم کیا کریں، اپنے حکمرانوں کا کہا مانیں اور اپنے حکمرانوں کی باتیں سنیں اور ان کا کہا مانیں، سنیں اور ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ یہ ہے ان ساری باتوں کا خلاصہ۔ شیخ نے یہ بات یہاں پر بیان کر دی ہے۔ اچھا، نیچے حاشیے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور بہت پیاری بات ہے کہ شیخ عبدالسلام برجس رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے پر مستقل 3 رسالے لکھے۔
اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہ نقطہ کتنا اہم ہے سلفی دعوت کے اصولوں کے ضمن میں۔ اچھا، اب یہ تو ہم لوگ بات ابھی فی الحال جس تناظر میں کر رہے ہیں وہ تناظر تو سعودی عرب کا تناظر ہے، یعنی جو سیاق ہے گفتگو کا، اور شیخ عبدالسلام برجس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، رسالے کا جو سیاق ہے وہ سعودی عرب کا ہے، سعودی عرب کی حکومت کا اور وہاں کے ولاۃ امور کا۔ اس پس منظر میں یہ ساری باتیں خاص طور پر یہ کتاب لکھی گئی۔ ہم لوگ اس چیز کو اپنے ماحول میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، لیکن ہماری وہ جماعت جو قرآن، سنت اور سلف امت کے منہج پر چلنے والی جماعت ہے، وہ جماعت موجود ہے، اس جماعت کے علماء موجود ہیں، اس جماعت کے ذمہ داران موجود ہیں، جو اس جماعت کی سرپرستی کر کے ہے نا تمام کمیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی لے کر کے چل رہے ہیں۔ حالات جیسے ہیں، ظروف جیسے ہیں، مسائل ملک میں وطن میں جیسے ہیں، ہے نا، سیاسی، معاشی، معاشرتی جو کچھ بھی مسائل ہیں، ان مسائل کے ساتھ ساتھ ہے نا اس کو جھیلتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے اور مختلف دشواریوں کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے اس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اگر ایک اسلامی ملک کے اندر حاکم وقت کی تابعداری، اس کی اطاعت اس طرح سے نہ کی جائے جس طرح سے قرآن، سنت اور سلف امت کا اجماع ہے، تو اس کے نقصانات بہت سارے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر، جس ملک میں ہم چھوٹی سی تعداد میں ہیں اور ہم لوگ بین المذاہب والادیان بھی ہیں اور بین المسالک اتجاہات بھی ہیں، ہم کتنی آزمائشوں میں ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ملک اور وطن کے حالات، یہاں کے سیاسی مسائل، مسلمانوں کی اقلیت کے اعتبار سے جو مسائل ہیں، دشواریاں ہیں، وہ مسائل سارے کے سارے، اور پھر اس کے بعد بین المسلمین جو بہت سارے مسالک ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری ٹکڑیاں ہیں، بہت سارے دھڑے ہیں، ان میں جماعت اہل حدیث کے علماء یا ذمہ داران یا طلباء یا عوام، مرد، خواتین، سارے کے سارے لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم اگر اپنے علماء کو سرپرستی نہ دیں، اپنے بڑوں کو سرپرستی نہ دیں، تو ہماری حالت کیا بن جائے گی؟ اگر ایک پورے ملک میں، جو ملک ہی قائم ہے اسلام کے نظام پر اور پورا ملک مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا حاکم میرے بھائیوں نظم و ضبط چلا رہا ہے، وہاں اگر خروج اور بغاوت اور بدہدی یا اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کے نتیجے میں اتنے سارے نقصانات ہیں، تو آپ بجائے کہ ہم جہاں بہت دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، افرادی طاقت کم ہے، مالی طاقت کم ہے، اور اثرات اور رسوخ بھی اپنے کم ہیں، کیونکہ ہر طرف سے ہم نرغے میں ہیں، اپنوں کے بھی نرغے میں ہیں جیسے ہم دوسروں کے نرغے میں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اس مشن، اپنی اس جماعت اور اپنی اس دعوت کے مشن کو سنبھالنے کے لیے ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سمودات کا مظاہرہ کریں، تھوڑی چھوٹی بڑی مشکلات، پریشانیوں کو نظر انداز کریں، اصل مصلحت، اصل مقصد کو اور اصل مقصد مصلحت کو مقدم رکھیں۔ یہ ذمہ داری ہماری کتنی بڑی ہے۔ اگر ہم اس مٹھی بھر جماعت کے لوگ بھی اتھل پتھل مچانا شروع کر دیں گے، اور اتھل پتھل کئی طرح کی اتھل پتھل، اور اس کا خلاصہ ہے ہوائے نفس، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ ہوائے نفس ہے۔ خواہ ہم مخالفت کریں، خواہ ہم بغاوت کریں، خواہ ہم برائی کریں، یا اپنے علماء کی تنقید کریں، یا دوسرے انحرافات والے اور ضلالات والے راستوں پر چلنے والوں کا کہیں نہ کہیں ساتھ دیں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، یعنی کبھی علم ہوتا ہے اور اس کے باوجود غلطی کریں، کبھی لا علمی میں وہ کام کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا نقصان جماعت کو کتنا اٹھانا پڑے گا، اس کا نقصان مشن کو، توحید و سنت اور سلفیت کو کتنا گہرا پہنچے گا، اور ضرب جو لگے گی وہ کتنی کاری ہوگی، کتنی گہری ہوگی، وہ مار جو پڑے گی، اس کا اندازہ لگانا میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہی حالات میں میرے بھائیوں سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے حق پرستوں کی، کہ وہ کہاں تک کتنا اپنے مشن کو سنجیدگی سے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اپنے علماء کو، اپنے ذمہ داران کو، مشن کے جو پیشوا ہیں، اور اس بگڑے حالات میں
جیسے تیسے بھی اس جماعت کے مشن کو آگے لے چلنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعاون کس حد تک ہونا چاہیے، اور مخالفت، بغاوت، خروج، انحراف، ان کی برائیاں، ان کی تشہیر، ان تمام چیزوں کا نقصان کتنا زیادہ ہو۔ خلاصہ کیا ہے؟ سلفی دعوت اصل ہے۔ اس دنیا میں ہمیں بابا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اس دعوت کو عام کریں جو قرآن و سنت کی دعوت ہے، اور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ، یہ آئیڈیل ہے، ہم اسی مشن پر چل رہے ہیں۔ اس سے اونچا کوئی کام نہیں ہے اس دنیا کا، اس سے اونچا کوئی مشن نہیں ہے اس زندگی میں، تو اس مشن کو سب سے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے شکوے، کمیاں، کوتاہیاں، خلل، نقص، ان تمام چیزوں کو اتنے بڑے مشن کے مقابلے میں کبھی نہیں لانا چاہیے۔ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس سلفی دعوت کے اصول کو پڑھ رہے ہیں اور عبدالسلام برجی صاحب کا رسالہ پڑھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ کا، جو سعودی عرب کے تناظر میں، اسلامی ملک کے تناظر میں لکھا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم زمین سے باہر نکل کر کے سوچیں۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے سوچیں، اس کی تطبیق زمین پر ہی ہونی ہے، تطبیق زمین پر ہونی ہے، اور ہم جہاں رہتے وہاں کی زمین پر ہونی ہے۔ ہم پوری دنیا کے اندر تو یہ فکر جانیں اور یہ منہج سمجھیں کہ خروج اور بغاوت کا راستہ حرام ہے اسلام کے اندر، اور اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور وہ فضا جو دعوت اور علم کی فضا ہے، اس فضا میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کتنی گہری بنتی ہے۔ ہمارے کسی بھی سٹینڈ سے، ہمارے کسی بھی موقف سے اگر اس اصل مشن کو نقصان پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ خروج کی راہ پر چلنے والوں کی مدد کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، بہت ہی فکر مندی کا مسئلہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہو کہ ہم پڑھے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایسا ہونا چاہیے، ہندوستان میں ہمیں تو یہاں ہم کیسے رہیں؟ پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، افغانستان والے، دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ رہتے، وہ یہ سمجھیں کہ سلفی دعوت کو پہنچانے کے لیے ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے، اس دعوت کو مضبوطی کیسے حاصل ہوگی، اس دعوت کو کمزوری کہاں سے پہنچے گی، اس کی جڑیں کہاں سے مضبوط ہوں گی، اس کی جڑیں کہاں سے کھوکھلی ہوں گی۔ کوئی قدم، کوئی سٹینڈ، کوئی رویہ، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تصرف ایسا ہماری اور آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں اس مشن کو نقصان پہنچے۔ کیونکہ سلفی دعوت کے اصولوں میں قیادت کی بات اسی لیے کی جا رہی ہے کہ قیادت جب سموتات کے ساتھ رہے گی تو یہ مشن بھی مضبوطی کے ساتھ دنیا کے اندر پائیدار رہے گا، پایا جائے گا۔ اسی لیے لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعہ الا بطاعہ، یہ بات ہم بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اور سلف کے اقوال میں پڑھتے ہیں۔ کوئی جماعت کسی قیادت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ قیادت اس طرح سے ہو جیسے حاکم وقت ہوتا ہے اور پورا ملک کا نظام اس کے تابع ہو کے چلتا ہے، اور اگر وہ پاسبل نہیں ہے تب بھی قیادت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بغیر قیادت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو، کسی جماعت کو چھوڑا ہی نہیں۔ اور ہمارا دین اسلام اور خاص طور پر سلفیت کا مشن تو ہمیں یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ اگر دو چار لوگ کہیں راستے میں نکلے ہوں، سفر کر رہے ہوں، تب بھی قیادت کے بغیر سفر نہ کریں، تب بھی ان کا کوئی نہ کوئی کیا ہو، کوئی نہ کوئی رہنما ہو، کوئی نہ کوئی قائد ہو، یرجعون الیہ یؤولون الیہ، اس کی طرف لوٹے، ورنہ چار لوگوں میں عشوائی نظام ہو جائے تو وہ کہے گا ایسا کرنا چاہیے، وہ کہے گا ایسا کرنا چاہیے، وہ کہے گا میں یہاں اترنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا میں وہاں اترنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں، یہ جماعت کا مشن ہے، یعنی کتاب و سنت پر سلف امت کے منہج پر چلنے والوں کا مشن ہے، خواہ وہ کم ہو زیادہ ہو، دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی گوشے میں ہو، ملک اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اس مشن پر چلنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ قیادت، آج ہمارے ملک کے اندر، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، اور اللہ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس ملک کے اندر جیسے بھی حالات ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تب بھی ہم کتاب و سنت کے نام لینے کی سخت رکھتے ہیں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنت پڑھی جا رہی ہے، مسجدیں قائم ہیں، دین کی تعلیم، دعوت کا کام الحمدللہ تمام تر مسائل کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے۔
اللہ اس میں مزید مضبوطی پیدا فرمائے اور حالات کو جو ناسازیاں ہیں، حالات میں جو ناسازیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سازگار بنائے. اس کی دعا کے ساتھ، کوشش کے ساتھ چلتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھی ہمیں کہاں یہ امام، کہاں حاکم، کہاں ولی امر، ہم تو ایک الگ ملک میں رہتے ہیں. ہمیں اس پورے مضمون سے جو سبق لینا ہے وہ سلفی دعوت کی سوچ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قیادت اور بڑے کی نگرانی میں چلنا، بڑے کے رائے مشورے کے ساتھ چلنا، کوئی کمی بیشی ہو تو برداشت کرنا، اور اس کو نصح اور خیرخواہی کے جذبے سے رائے دینا، مشورہ دینا، اپنی خیرخواہی اس کے ساتھ شامل کرنا، اور کمی کوتاہیوں کے باوجود پیٹھ پیچھے برائی، بدعت، غیبت یا اس طرح تشہیر کرنے کے بجائے، لوگوں کو اکسانے کے بجائے اس کے حق میں دعا کرنا. یعنی ہمیں اس پورے مضمون سے سبق لینا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں گے اسی اصول اور ضابطے کے ساتھ زندگی گزاریں. تو بات جو پڑھی جا رہی ہے، ہم سب پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس زمین سے باہر کی پڑھ رہے ہیں. اس زمین پر اسے کیسے ہم برتیں گے، یہی تو ہمیں سیکھنا ہے اس سے. تو بہرحال یہ آگے کہتے ہیں وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ مَهْمَا كَثُرَتْ مَعَاصِيهِ. دیکھیں، ایک ہے حاکم اور قائد جو مسلمانوں کا ملک کا نظام چلانے والا ہے. یہاں ملک کا نظام چلانے والا اسلامی نظام کے تحت کے اعتبار سے تو نہیں ہے، کیونکہ ملک جمہوری ہے ہمارا. لیکن اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی ملکوں میں دینی قیادت کرنے والے مسلمانوں کے حاکم کے تابع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو وہ چیز تو یہاں نہیں ہے، اس لیے وہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن قائد ہیں کون حکمرانوں کے بعد؟ دینی قیادت کن کے ہاتھ میں ہوگی؟ دینی قیادت دینداروں کے ہاتھ میں ہوگی، علماء کے ہاتھ میں ہوگی. تو ہمارے پاس اتنا ہی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے پاس مرکزی جو قیادت ہے وہ امام مسلم کی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بیچ میں علماء ہے کہ نہیں؟ کتاب و سنت اور سلفیت کے مشن کو آگے لے جانے کا نظم و ضبط بنانے والے ہمارے قائدین ہیں کہ نہیں؟ طلبہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بڑے علماء جو مقتدر علماء ہیں، ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے کہ نہیں حاصل؟ تو ہمیں خالی اتنا ہی سوچنا ہے کہ معاملہ صرف اتنا ہے کہ مرکزی قیادت ٹھیک ہے مسلمانوں کا حاکم نہیں، لیکن جہاں بھی جس ملک میں بھی ہم رہتے ہیں، ہمارے اس ملک کا نظام جمہوری ہے. ہمیں جمہوری حق حاصل ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، سنت پڑھیں، مسلمان ہیں تو مسلمان اسلام کے تشخص کے ساتھ زندگی گزارے، اور ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگوں کو الحمدللہ اس ملک کے اندر آزادی ہے کہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم کریں کہ ہمیں بھی اس کی اجازت ہے اور ہم کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی نقطہ سمجھنا ہے کہ بھئی امام المسلمین تو نہیں ہے، لیکن امام المسلمین کے بعد دینی رہنمائی کرنے والا جو گروہ، جو جماعت ہے، جو قیادت ہے، وہاں سے ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں موجود؟ وہاں سے ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے ہم آزاد نہیں ہیں کہ ان باتوں کو پڑھیں اور صرف سعودی عرب پر اس کو فٹ کریں، بلکہ یہ ایک پورے طور پر سبق ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ذمہ داری ہماری کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہم حاکم مسلم کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے، مہما کثرت معاصی، اس کے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو. دیکھا آپ نے، وَلَا نَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِّنْ أُمُورِ دُنْيَاهُمْ وَنَنْصَحُهُمْ. ذرا مختصر پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، یعنی اس کا عربی سے ہٹ کر کے صرف اس کے یعنی مفہوم پر. یہ اہل سنت والجماعت کا، سلفیت کا اصول بتلا رہے ہیں کہ بھئی ہم سلفی اصول کے مطابق، کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہم مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں سمجھتے، خواہ اس کے گناہوں کی کتنی بھی کثرت ہو جائے. ایک گناہ کرے، 2 کرے، 10 کرے، 20 کرے، 100 کرے، کتنے بھی گناہوں کے کام جب تک کر رہا ہے، وہ ہے اس کی حیثیت کہاں کیا ہے؟ گناہ کی ہے. اور گناہ کی حیثیت صغیرہ بھی ہوتی ہے اور کبیرہ بھی ہوتی ہے. تو گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اور کتنے بھی زیادہ گناہ ہو، ہم اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں سمجھتے. بغاوت کرنا کب درست ہوگا، کب جائز ہوگا؟ جب اس کا جرم
صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ تک نہ رہ جائے بلکہ وہ کفر صریح تک پہنچے، کفر بواح تک پہنچے۔ حتی تروا منہم کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ سلطان او برہان، کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے جب تک نہ دیکھو اور اس بارے میں تمہارے پاس قرآن کریم کی سنت کی کھلی دلیل موجود نہ ہو، تب تک ان کو میرے بھائیوں ہمیں اسلام کے دائرے میں سمجھنا ہے اور ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے۔ گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں، کفر نہیں کیا ہے جب تک، تب تک کیا کرنا ہے؟ اس کی سموتات کرنی ہے۔ یہ ہے سلفی دعوت کا اصول، اتنا پختہ اتنا مضبوط نظام ہے۔ اب آپ سوچئے، اچھا یہاں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، خلط ملط کرنے کی وجہ سے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ خلط ملط کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ خلط ملط یہ ہے کہ ابھی آپ صاف صاف یہاں دیکھ رہے ہیں کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا نَدْخُلُ کیا کہا، وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ مَهْمَا كَثُرَتْ مَعَاصِيهِ، حاکم مسلم کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں سمجھتے، خواہ اس کے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں۔ اب یہاں لوگ یہ کہتے ہیں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کون لوگ؟ جو خارجی فکر کے ہیں، خروج اور تکفیر کا عقیدہ رکھتے ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، یا معتزلہ اور خوارج کے رخ پر یا ان کے نظریے پر چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں، خواہ وہ کسی اور نام سے جانے جاتے ہوں یا کسی بھی نام سے نہ جانے جاتے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظریہ عقیدہ رکھتے ہوں۔ تو یہاں پر وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے یہاں گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے بغاوت جائز نہیں سمجھتے، تو گناہ مان رہے کہ نہیں مان رہے ہیں؟ گناہ مان رہے ہیں، چھوٹا گناہ بھی مان رہے ہیں، بڑا گناہ بھی مان رہے ہیں، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ حاکم مسلم بہت سارے گناہ کر رہا ہے، یہ سب مان رہے ہیں۔ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ایسی کہاں بات؟ یہی تو مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھتے تو یہ بات ہی کیوں کرتے کہ بغاوت کرنا جائز نہیں ہے کتنا بھی گناہ کریں؟ اسی لیے تو بات کر رہے ہیں کہ گناہ ہے وہ، اور گناہ کے کام وہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے گناہ، کثرت ہو گئی گناہوں کی۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز۔ اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ ایک ہے گناہ ہونا، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، اس چھوٹے کو چھوٹا گناہ تسلیم کرنا، بڑے گناہ کو بڑا گناہ تسلیم کرنا، چھوٹے گناہ کی قباحت تسلیم کرنا یعنی اس کی برائی تسلیم کرنا، بڑے گناہوں کی قباحت، شناعت، اس کی گھناؤنا پن سب تسلیم کرنا، اس سے نفرت کرنا، اس سے بچنا، اس کی مذمت کرنا، اس برائی کو برائی بولنا، صغیرہ کو صغیرہ بولنا، کبیرہ کو برائی کبیرہ بولنا، بڑے گناہ کو بڑا بولنا، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی حدیثوں سے یہ تعلیم ہم کو ملتی ہے کہ ان سب کے باوجود حاکم کے خلاف بغاوت کا قدم نہیں اٹھانا ہے۔ ہم وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب آج سب سے بڑا مسئلہ کیا پیش کیا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو سلفی کہنے والے، قرآن و سنت اور صحابہ اور تابعین کا نام لینے والے، انہیں حاکموں کا جرم دکھائی نہیں دیتا، ان کی فلمیں دکھائی نہیں دیتی ہے نا، ان کے گناہ دکھائی نہیں دیتے، اس طرح کی باتیں، سینما دکھائی نہیں دیتا ہے نا، ڈرائیونگ عورتوں کی دکھائی، یہ باتیں تو کرتے ہیں، من رأى منکرن کیوں نہیں کرتے؟ اسی بنیاد پر بھائی کیا مطلب ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کے مطابق، آپ کی رائے کے مطابق کام کیا جائے، یا جو تعلیمات اور ہدایات، حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے گا؟ نہ آپ کی جذباتیت کے مطابق کیا جائے اور نہ کسی کے تساہل کے مطابق کیا جائے، بلکہ کتاب و سنت کے اس راستے کے مطابق کیا جائے گا، اس راستے پر پہلے بھی صحابہ کرام کے دور میں جو خلافت اور حکومتیں آئی ہیں، چلتی رہیں، اور اس وقت ہمارے اسلاف نے جو ان کے ساتھ تعامل کیا، اس طرح سے ہم تعامل کریں گے۔ تو اب خارجی کہے کہ آپ کو گناہ کبیرہ کے نتیجے میں حکمرانوں کو کافر ماننا چاہیے، اور آپ لوگ کافر نہیں مانتے۔ معتزلی کہے کہ حکمرانوں کو گناہ کبیرہ کے نتیجے میں کافر ماننا چاہیے، آپ لوگ کافر نہیں مانتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق کافر کیسے مان لیں گے؟ قرآن و سنت کو سمجھنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں کہ نہیں ہے؟
انہوں نے کیا گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر کہا ہے کسی کو؟ قرآن کافر سمجھتا ہے گناہ کبیرہ کے مطابق؟ کہ نتیجے میں سنت سے کیا کبیرہ کا مرتکب کیا کافر ہو جاتا ہے؟ جب نہیں کافر ہوتا ہے وہ، تو آپ کے عقیدے کے مطابق ہم کیسے کسی کو کافر تسلیم کر؟ آپ حاکم بن جائیں، آپ وہی کام کریں، تو آپ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہو؟ آپ حاکم ہو اور آپ کے بارے میں وہی موقف رکھا جائے جو آپ رکھ رہے ہیں ابھی حکمرانوں کے بارے میں، گناہ کبیرہ کے مطابق کافر ہے، تو آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ کہیں گے نا کہ بھئی آپ لوگ ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ دیکھو قرآن کافر نہیں کہتا ہمیں، دیکھو سنت ہمیں کافر نہیں کہتی، اور پھر آپ لوگ ہمیں کافر کہہ کر کے ہمارے خلاف بغاوت کا جھنڈا کیوں اٹھا رہے؟ امن کا، ملک کے اندر امن و امان قائم ہے، آپ لوگ ملک کے امن و امان کو کیوں غارت کر رہے ہیں، کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ تو خارجی فکر کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ خلط ملط کرتے ہیں. بھئی گناہوں کو گناہ سمجھ رہے ہیں ہم، سب کچھ ویسے ہی جیسے کو صغیرہ ہے صغیرہ، کبیرہ ہے کبیرہ مان رہے ہیں، لیکن پھر ہم ایسے ہی اللہ کے نبی کی حدیثوں کے مطابق یہ بھی ماننا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر بھی مسلمانوں کے حاکم کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھنا شروع کر دے. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَسْتَحِلْ. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ میں بات لکھی. ہمارا عقیدہ ہے، اور ایک دو نہیں دسیوں بیسیوں دلائل موجود ہیں کہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. مؤمن بإیمانہ وفاسق بکبیرتہ، اپنے ایمان کی بنیاد پر وہ مومن ہے، اور اپنے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر وہ فاسق اور بدعمل کافر نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات بتلائی گئی ہے کہ تکفیر نہیں کرنا ہے، خروج نہیں کرنا ہے، کافر نہیں قرار دینا ہے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر. اور گنہگار وہ ہوگا جو گناہوں کو گناہ نہ سمجھے اور حاکموں کے ان گناہوں کے کرنے سے راضی ہو اور ان کی پیروی کرے. الا من رضی وتابع، ولکن من رضی وتابع. گنہگار کون ہے؟ جو ان گناہ کے کاموں سے راضی ہو، خوش ہو، اور حکمران اگر گناہوں کے کام کر رہے ہیں کبیرہ گناہ تو ان کے پیچھے رہنا کہ ٹھیک ہے صاحب آپ اچھا کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہم بھی کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے، یہ غلط کر رہا ہے. بھئی سینما حرام ہے تو حرام ہے، شراب حرام ہے تو حرام ہے، بے پردگی حرام ہے تو حرام ہے، کون اس کو حلال کہتا ہے؟ لیکن کیا آپ کے کہنے کے مطابق اس کی بنیاد پر بغاوت کیا جائے؟ یہ ممکن نہیں. تو مشکل کیا ہے؟ خلط ملط کرنا، گناہ کو گناہ ماننا نہ ماننا، اور گناہ کو گناہ ماننے کے بعد خروج کا قدم بڑھانا، خروج پر میرے بھائیو آنے کی بات کرنا، یا تلوار اٹھانے کی، ہتھیار اٹھانے کی بات کرنا، یا اور کوئی قدم بڑھانا، ان کی برائیاں کر کر کے حکمرانوں کی، عوام الناس کے ذہنوں میں ان کی شبیہ بگاڑنا تاکہ نفرت کی آگ بھڑکے اور پھر وہ خروج کی شکل میں شعلہ بن جائے. یہ ان کی سازش ہے. تو یہ بہت بنیادی بات، صاف صاف بات ہے اس کے اندر بھائی. ہم ان کے دنیاوی معاملات میں بھی دخل نہیں دیتے، دنیاوی معاملات میں دخل نہیں دیتے. فی اموری دنیا ہوں، دنیا میں وہ کیا کاروبار کرتے ہیں، کیا پیسہ ہے، کیا دولت ہے، کیا گھر ہے، کیا دکان مکان ہے، کیا گاڑی ہے وغیرہ، ہمیں ان کے دنیاوی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے وہ گناہ کر رہا ہے تو صغیرہ ہے گناہ کی، بڑا ہے گناہ کی، وہ کفر تک پہنچ رہا ہے نہیں کفر تک پہنچ رہا ہے، یہ کام ہے. اور یہ کام بھی علماء کا ہے، عوام کا تو ہے نہیں. یہ بھی خاص بات کیا ہے؟ علماء کا ہے، اور ان علماء کا ہے جو سچ مچ کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کے علماء ہوں، ان کا یہ کام ہے. اچھا خیر، وَنَنصَحُهُمْ حَسْبَ الطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ. اور ہمارا کام کیا ہے سلفی دعوت کے اصولوں میں؟ کہ ہم حکمرانوں کو شرعی طریقے کے مطابق نصیحت کرتے ہیں، سچائی سے، اخلاص سے، اللہ کے لیے نصیحت کرنا، فضیحت نہیں کرنا، اللہ کے لیے
نصیحت کرنا اور دل کی سچائی کے ساتھ کرنا. یہ نہیں کہ تھوڑا سا ایک موقع مل جائے کہ میں نے بولا تو تھا لیکن مانے نہیں. اس لیے نہیں، سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ کمی ہے، کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرمائے حاکم کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رشد کی توفیق عطا فرمائے. اس نیت سے، سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. کہتے ہیں اور خاص طور پر نصیحت کی بات بھی جو ہونی چاہیے وہ رازدارانہ ہونی چاہیے. آج تو وہ باتیں بھی جو کبھی آدمی باہر کسی سے مجلس میں کہتا نہیں تھا، 2 4 5 لوگوں کے بیچ میں، 10 لوگوں کے بیچ میں، وہ باتیں بھی آج سر عام میڈیا پر کرنے کی بات کرتا ہے. یعنی سب کچھ میڈیا کے دوش پر کیا جائے. ساری باتیں، ساری کشمکش، سارا اختلاف، سارا مناظرہ، سارا مقابلہ، ساری لے دے، سب کچھ کہاں ہوگا؟ سب کچھ میڈیا کے دوش پر ہوگا. اور اس کو لوگ اپنی بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے خلاف بول دیا ہے نا. اور ہمدردی جتاتے ہیں. اور میرے بھائیو، ابھی خیر تبصرہ کرنے میں وقت چلا جاتا ہے. آئے گی بات، کیونکہ آج تو بھی یہ بات چل رہی ہے، اگلی درس میں بھی انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی. تو میں کچھ مثالیں شیخ نے یہاں پر پیش کی ہیں. کچھ مثالیں شیخ نے 2 طرح کی مثالیں پیش کی، وہ آگے آ رہی ہیں. ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا موقف حکمرانوں کے بارے میں کیا تھا. مثال تو حجاج بن یوسف بہت ظالم اور بہت ہی سخت گیر واقع ہوا ہے. تاریخ میں اس کے ظلم کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں، زیادتی کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں. بہرحال پھر بھی بالجملہ وہ کون ہے؟ بالجملہ وہ مسلمان ہے. بالجملہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی خلاصے اور نچوڑ کے طور پر کیا ہے؟ وہ مجموعی طور پر وہ مسلمانوں میں سے ایک بادشاہ ہے، یعنی ایک حاکم ہے. ظلم ہے، زیادتی ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، لیکن وہ کفر تک نہیں جاتا. تو صحابہ کرام بھی تھے اس وقت، انہوں نے کیسے برداشت کیا؟ کیا کسی نے بغاوت کیا حجاج کے خلاف؟ یہ ایک مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بھی شیخ نے پیش کی ہے. اور اس کے بعد پھر اس وقت کی مثال، یعنی جو موجودہ سعودی حکومت ہے، سعودی حکومت کے جو حکمران ہیں یا مثال کے طور پر بعض علماء ہیں، ان کی تصریحات بھی پیش کی ہے کہ دیکھو ان حکمرانوں کا موقف کیا تھا اور وہ کیا سوچتے تھے، علماء کا کیا موقف تھا، وہ کیا سوچتے تھے. کبھی کمی بیشی کی بنیاد پر بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا گیا جب تک کہ کفر کھلا کفر نہ ہونے لگا ہو. تو ساری باتیں بھی آئیں گی. اور اس وقت میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یہ جو باتیں چلیں گی، اس سلسلے کی اگلی باتیں، اس میں انشاءاللہ موجودہ وقت کے چند خارجی ذہنیت کے لوگوں کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، اور کچھ بیانات بھی اگر وقت اجازت دے گا اور یاد رہے گی موقع پر چیز تو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کس طرح کی باتیں آج کل لوگ جو ہے برسرے ممبر، بات جو اصل کہنی وہ کیا ہے؟ برسرے ممبر، برسرے میڈیا، وہ باتیں اگر خیر خواہی کی بنیاد پر اگر آپ کہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خیر خواہی ہے امت کی، سعودی عرب کی عوام کی یا دیگر سارے مسلمانوں کی، آپ کو لگتا ہے کہ خیر خواہی کی بات ہے، اس میں بھلائی ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں، یا میرا جو سٹینڈ ہے وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، تو یہ بولنے کی جگہ میرے بھائیوں ممبر تو نہیں ہے، یہ بولنے کی جگہ میڈیا تو نہیں ہے، یہ بولنے کی جگہ چینل تو نہیں ہے، یہ بولنے کی جگہ کہاں ہے؟ ان حکمرانوں سے مل کر کے بات کی جائے، ان حکمرانوں سے بات کی جائے. ابھی آپ نے سنا ہوگا اس طرح کے واقعات ہے نا، قطر کے اور یمن کے کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض چیزیں بہت ہی زیادہ جارحیت کی حد تک ہوتی ہیں تو اسے سمجھ لینا بھی ضروری ہوتا ہے. خیر، اس کے بعد کہتے ہیں خاص طور پر فتنوں کے دور میں، یہ تو دور فتنوں کا دور ہے میرے بھائیوں، فتنوں کا دور ہے. ان فتنوں کے دور، اس فتنے کے دور میں خاص طور پر چیز رازداری کی ہونی چاہیے. کوئی بھی بھلی بات آپ کہنا چاہتے تو آپ، یہ بھی لوگ کہتے ہیں، یہ بھی لوگ تانا دیتے ہیں، کہتے دیکھو اپنے آپ کو سلفی کہنے والوں کو حکمرانوں کی طرف سے اتنے سارے جرائم پر جرائم ہو رہے ہیں لیکن ان کی زبانیں نہیں کھلتی ہیں. آپ کسی بدعتی کی بدعت پر رد کریں، کسی مشرک کی شرک پر رد کریں، کسی کے انحراف پر رد کریں، کسی کی رافضیت، خارجیت اور دیگر ہے نا بدعات اور انحرافات پر رد کریں تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب کے خلاف آپ کب بولیں گے؟ حاکم ایسا کر رہا ہے، سلمان صاحب ایسا کر رہے ہیں، ابن سلمان ایسا کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کب بولیں گے؟ اگر اتنا علم ہوتا سلفی دعوت کا تو شاید یہ مطالبہ نہیں کرتا آدمی کہ کب بولیں گے. یہ بولنے کی جگہ یہی ہے جہاں آپ بول رہے ہیں. اپنے آپ کو شجاع اور بہادر سمجھتے ہیں لوگ، میڈیا پر لکھنا
حکمرانوں کے خلاف، علماء کے خلاف، قائدین کے خلاف؟ کیا جانتے ہیں ضابطہ کہ ہمارا اصول کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں؟ ظالم حکمران، گناہ کبیرہ کرنے والے، ایک دو نہیں سینکڑوں گناہ کبیرہ کرنے والے حکمرانوں کے بارے میں جب تک وہ کفر نہیں کرتا ہے، شریعت کا اصول کیا ہے؟ السمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو. اس کے گناہ سے، اس کے جرائم سے اتفاق مت رکھو، اس کو گناہ سمجھو، لیکن یہ بھی سمجھو کہ اس کی بنیاد پر بغاوت کرنا جائز، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا جائز نہیں ہے. یہ خاص نکتہ ہے. تو یہ جارحیت کی بات ہے، کیونکہ کہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سب کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ بولتے ہیں. سعودی عرب کے حکمرانوں کو نصیحت کا جو اسلوب قرآن و سنت میں سمجھایا گیا ہے اس کی روشنی میں سمجھایا جاتا ہے، ان کی روشنی میں بولا جاتا ہے. اور یہ طریقہ ہم کو سلف سے ملا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے واقعات سلف کے اس حوالے سے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا، آپ نہیں کچھ بولیں گے لوگوں سے؟ تو کہا کیا تم چاہتے ہو کہ سب کچھ جو بولنا ہے تمہارے سامنے آ کر کے بولوں؟ جو مجھے بولنا ہے میں تنہائی میں بول دیا ہوں، جو کچھ نصیحت کرنی ہے میں نے تنہائی میں نصیحت کر دی ہے، آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی کوئی ضرورت؟ اصولی ضابطہ ہے شریعت. خیر، اس کے بعد کہتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں صلاح کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے. کیا بنائے؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان کو نیک بنائے، والفلاح، اور اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. نیک بنائے اور کامیابی عطا فرمائے. ہم اپنی رازداری میں بھی دعا کرتے ہیں، یعنی تنہائی میں بھی، جب کوئی سنتا نہیں ہماری دعاؤں کو تب بھی دعا کرتے ہیں، اور علانیہ لوگوں کے سامنے بھی دعا کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ الحمدللہ ممبروں سے دعائیں ہو رہی ہیں، حرمین شریفین کے ممبر سے، اور اس کے علاوہ تمام خطبوں میں، پروگراموں میں الحمدللہ اہل علم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو نیک بنا دے، ان کی پیشانیوں کو نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو ٹھیک کر دے. دعا کرتے ہیں الحمدللہ. تو اپنے جی میں بھی دعا کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ لأن صلاحهم صلاح للعباد والبلاد، کیونکہ ان کا درست رہنا، ان کا نیک رہنا، ان کا ٹھیک رہنا سارے بندوں کے ٹھیک رہنے کا سبب ہے، اور سارے ملک اور سارے علاقوں کے ٹھیک رہنے کا سبب ہے. تو یہ بہت بنیادی بات یہاں تک آئی تھی کہ شیخ عبدالسلام برجس رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے پر 3 رسالے لکھے ہیں. کتاب و سنت اور صرف امت کی اجماع کے مطابق مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. اور حاشیے میں دیکھیں، کتابوں کے نام ملیں گے اس مسئلے میں. ایک رسالہ لکھا ہے معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی روشنی میں حکمرانوں کے ساتھ تعامل، رہن سہن، بیہیویئر. دوسرا لکھا ہے عقیدۃ اہل الاسلام فیما یجب للامام، مسلمانوں کے امام اور حاکم کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اہل اسلام کا کیا عقیدہ ہے. حکمرانوں کے سلسلے میں کیا واجب ہوتا ہے، اس بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا کیا عقیدہ ہے. ایسے تیسرا الامر بلزوم جماعت المسلمین و امامہم والتحذیر من مفارقتہم، مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا، اور ان سے الگ تھلگ ہونے، فرقہ بن جانے، ٹولی بن جانے، الگ الگ دھڑا بنا لینے سے آگاہ کرنا، چوکنا کرنا، ڈرانا. یہ 3 رسالے لکھے. یہ شیخ عبدالسلام برجس رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت ہے، ان کی بصیرت ہے، ان کا علم ہے، اور امت کے حق میں خیرخواہی ہے کہ اتنی قیمتی، اتنا اہم عنوان پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ساری قیمتی باتیں اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں. اور یہ چیز بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے حق میں ہمدردی کی چیز ہے. یہ مسلمانوں کی ہمدردی ہے، یہ احسان ہے مسلمانوں کی امت مسلمہ کے ساتھ، کہ امت کو یہ بتلایا جائے کہ عمرا کا، حکمرانوں کا کیا حق بنتا ہے ہم پر، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ان کی تئیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہم ان کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے. ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. دیکھا آپ نے، 2 باتیں، صرف 2 کام کے لیے جاتے ہیں بس، اس کے علاوہ تیسرے کام کے لیے جانا پسند نہیں کرتے. 2 چیزیں کیا ہیں؟ الا لناصح او متظلم، خیر خواہی کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے کوئی جانا چاہتا ہے تو جاتا ہے ان کے پاس، یا کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو حاکم کے پاس اس کی شکایت لے کر کے جاتے ہیں.
اس کے علاوہ تیسرے اور کسی کام کے لیے ہم ان کے پاس نہیں جاتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اگر یہ بات کریں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو حکمرانوں کی، مانو حکمرانوں کی، تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے، تمہارا مال چھین لے اور سینکڑوں گناہ چھوٹے بڑے کرے، لیکن تم اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا مت اٹھاؤ، تو لوگ کہتے ہیں یہ سب کے سب حکمرانوں کے آلے کار ہیں، حکومت کے پٹھو ہیں، حکومت کے غلام ہیں، درباری علماء ہیں، علماء السلطان ہیں، علماء الملوک ہیں، اس طرح کی تانے دیتے ہیں۔ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، آج تو دیکھ رہے ہیں، اس کے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس قدر سے بے غیرت ہیں، یہ علم والے ہیں، ان کے پاس غیرت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس طرح سے تانے دیے جاتے ہیں۔ کیا ہے موقف؟ کہ ہم حکمرانوں کے پاس صرف دو مقصد کے لیے جاتے ہیں، خیر خواہی کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی نصیحت کرنے کے لیے، یا کوئی ظلم ہے تو اس کی شکایت کرنے کے لیے، چاپلوسی کرنے کے لیے، خوشامد کے لیے، تملک کے لیے، درباری جو کہا جا رہا ہے اس طرح کی فکر، اس طرح کی نظریے سے نہیں جاتے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہی طریقہ ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نصح اور خیر خواہی کے لیے جائیں، یا کوئی اپنے اوپر ظلم اور زیادتی ہو تو حاکم سے اس کی شکایت کرنی ہے، کیونکہ حاکم نائب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اطاعت نبی کی اطاعت، اور نبی کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من اطاع امیری فقط اطاعنی ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ۔ تو یہ اصول ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم ان کے کیا کرتے ہیں؟ وہ نرل جہاد معہ، تیسرا کام کیا ہے؟ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا حکمران یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے علم کی روشنی میں، اہل علم کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں، کہ اس وقت اب مطلب جہاد کے لیے ہم کو نکل پڑنا چاہیے، تو شیخ عبدالسلام برجس کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے، جہاد کے میدان میں کھڑا ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن حاکم کو نہیں سمجھ میں آئے، اس کے سرکردہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، علماء کو سمجھ میں نہ آئے، جو سلفیت اور کتاب و سنت کے منہج کے علماء ہیں ان کو سمجھ میں نہ آئے، کچھ لوگ خود اگر سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جہاد کرنا چاہیے، تو یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ اس میں دو بڑی قباحتیں ہیں۔ ایک قباحت تو یہ ہے کہ ہم نے جہاد کرنے کے جذبے کے نام پر اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کا کام شروع کر دیا، کیونکہ حاکم، ولی امر، حکمران، امام، امیر، بادشاہ، خلیفہ، جو بھی آپ کہہ لیں، جو بھی حیثیت کے لوگ رہیں، بھائی وہ بااختیار ہے، ہم نے اپنا ہاتھ بیعت کے ذریعے سے اس کے ہاتھ میں دیا ہے، تو ہم اپنی مرضی سے کیسے اختیار اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ یہ بات کرنا، اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اختیارات کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ جہاد بغیر حاکم وقت کے جھنڈے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو جہاد کی حدیثیں، جہاد کی حدیثیں دیکھو جو آپ نے قولی بیان فرمائی ہے، اسے پڑھ کے دیکھو، اور جو جہاد عملاً ہوئے ہیں ساری تاریخ اور سیرت کے اندر، ان کا مطالعہ کر کے دیکھو، جہاد بغیر جھنڈے کے کبھی حاکم کے نہیں ہوا، اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من قاتل تحت رایۃ عمیۃ فمات مات میتۃ جاہلیہ، جو کسی ایسے جھنڈے تلے جہاد کرے جو اننون ہو، اندھا جھنڈا ہو، اور اس کے تحت لڑتے ہوئے مارا جائے، مر جائے، تو میتۃ جاہلیہ، یا قتل ہو جائے تو قتلۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرے گا، جاہلیت کی قتل کیا جائے گا۔ دیکھا یہاں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ جھنڈا چاہیے، اور جھنڈا کس کا ہونا چاہیے؟ اندھا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، اننون جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، یعنی نہ تو باطل کا جھنڈا ہو
اور نہ ہی غیر معروف جھنڈا ہو کہ ہے کون سا جھنڈا. ہونا کیا چاہیے؟ خالص مسلمانوں کے حکمران کی اطاعت کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جہاد ہوگا. وہ کہے گا، وہ مصلحت سمجھے گا، وہ ملک کی طاقت کو سمجھے گا، وہ رعایا کے حالات کو سمجھے گا، وہ اپنے ملک اور وطن کے امن کو سمجھے گا. آپ کو ہم کو کہے گا کہ آپ کو ہم کو جہاد کے لیے نکلنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے. اب حاکم وقت اور اس کی پوری اس کی پوری کمیٹی، یا کہہ لیجیے اس کی پوری کیبنٹ ابھی، اور علماء کی پوری کبار علماء کی پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ابھی اس مسئلے پر فیصلہ نہیں کر کے اس بات پر آ سکی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ جو تحریکی اور جذباتی لوگ ہیں، جو خارجی فکر کے لوگ ہیں، ان کو جلدی پڑی ہے جہاد. اور اس راہ میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے، جو خاص طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جہاد حاکم کے جھنڈے تلے اور خالص توحید کے عقیدے کے ساتھ. خالص توحید کا عقیدہ ہونا چاہیے. اسلام روایتی نہیں، اسلام نام کا نہیں، خالص توحید کا عقیدہ ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاد پہلے نہیں ہے، پہلے اصلاح عقیدہ ہے. میں نے عقیدے کی اصلاح نہیں کی، میرا عقیدہ درست نہیں ہے، لیکن جذبہ آ گیا کہ لڑوں میں، تو جذبہ کتنا بھی آ جائے لڑنا نہیں ہے. لڑنے سے پہلے اپنے عقیدے کی، یہ سارے، اس میں سے کوئی پہلو ان خارجی تحریکی ذہنیوں کے یہاں ہے ہی نہیں، ان فرقوں کے یہاں سرے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف اس بات کی دعوت ہے، اس بات کی تلقین ہے، اس بات کی مانگ ہے کہ اپنے اپنے عقیدے پر، اپنے اپنے دھرم پر تم قائم رہو. کسی قبر کے پوجنے والے کو قبر پرستی سے نہیں نکلنے کے لیے کہا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کسی بدعتی کو بدعت سے نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. حتیٰ کہ کوئی کرسچن ہے، یہودی ہے، تو اس کو کرسچینٹی کو چھوڑنے اور یہودیوں کو یہودیت سے نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. سب لوگ ایسے ہی اکٹھا ہو کر کے ایک حکومت قائم کرو، اور پھر اس کے بعد سارے لوگوں سے مقابلہ کریں گے. دیکھا آپ نے اسلامی جہاد کیا ہے اور یہ نظریہ کیسا ہے؟ تو یہ چیز تو پائی ہی نہیں جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، روایت مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے، اس کے دل میں جذبہ آ گیا ہے نا، کفر کے خلاف اسلام کی تائید میں جذبہ آ گیا. اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے نبی، میں اسلام لا کر اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، اب مجھے دیر نہیں کرنی ہے، میں چاہتا ہوں بس اتر جاؤں میدان میں، میں چاہتا ہوں بس میدان میں اتر جاؤں. بتائیے اللہ کے نبی کیا کروں؟ کیا آپ کے سامنے رکنا پڑے گا چند سیکنڈ، یا میں نکلوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جہاد میں تم پہلے کیسے جا سکتے ہو؟ بغیر اسلام لائے اگر جہاد کے میدان میں اترے اور مارے گئے تو کفر پر مارے جاؤ گے، جی بدعقیدگی پر مارے جاؤ گے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ اسلم ثم اقاتل، کیا میں پہلے اسلام لاؤں پھر قتل کروں، یعنی لڑائی لڑوں، پھر قتال کروں، لڑائی لڑوں، ام اقاتل ثم اسلم، یا پہلے لڑائی لڑ لوں پھر آ کر کے اسلام قبول کر لوں گا آپ کے پاس؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، اسلم ثم قاتل، اسلام لاؤ پہلے پھر لڑنا. اسلام قبول کیا، شہادتین اس کے معنی اور سب کچھ اس کے دل میں پیوست ہوئے، اور پھر اس کے بعد میدان کارزار میں اترا، بڑی پامردی سے لڑا، بڑی پامردی سے لڑا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا. لوگوں نے آ کر کے خبر دی اللہ کے نبی، صحابی آپ کے پاس، وہ شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اس طرح کی بات کر رہا تھا، وہ شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی کو خبر ملی تو آپ نے کیا فرمایا؟ عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل قلیلا واجر کثیرا، تھوڑا عمل کیا لیکن بہت بڑا اجر و ثواب پا گیا. لیکن اگر یہی الٹا ہوا ہوتا، اگر سیکوینس، تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ دخل النار، اوپر پر مارا گیا ہے. جذبے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام ہے نہیں زندگی میں، توحید ہے نہیں زندگی میں، عقیدہ درست نہیں ہے، لڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی سیرت کے اندر ان کی یہ واقعہ موجود ہے، اور تاتاریوں کی تاریخ میں واقعہ درج ہے.
جب حملہ ہوا اور لوگوں نے للکارا کہ نکلو یہاں سے، مقابلے میں آؤ تاتاریوں کے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے ان کے عقیدے صحیح کرو، ان کو لڑانے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو لڑانے کا کوئی فائدہ نہیں، ملک بچ جائے گا، وطن بچ جائے گا، گھر بار بلڈنگیں عمارتیں بچ سکتی ہیں، لیکن یہ جو جتنے مارے جائیں گے شرک پہ مارے جائیں گے۔ اس لیے ابھی میدانی کارزار پہ نکلنے کا ٹائم نہیں آیا، پہلے ان کی اس قوم کی پہلے عقیدے کی اصلاح کرو۔ ان کے ہاں غیر اللہ سے استمداد ہے، غیر اللہ سے استغاثہ ہے، غیر اللہ کے لیے سجدے ہیں، غیر اللہ کے سامنے رکوع ہیں۔ بھلا اس طرح کے حالات میں کیسے ان کو میدان کارزار پہ اتارا جا سکتا ہے؟ گھر وطن بچا لینا ضروری ہے یا ان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا ضروری ہے؟ یہ پہلو بھی کبھی نہیں آتا، کیونکہ معاملہ اصولوں کا نہیں ہے، معاملہ دلائل کا نہیں ہے، معاملہ قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا، سلف کے موقف کا ہے ہی نہیں، معاملہ سیاست کا، جذبات کا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ کرو۔ میرے بھائیو، ہم اتنی تفصیل میں اس لیے داخل ہو گئے تاکہ یہ زمین کے حالات کو ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں، کتاب کے یا کیا نام ہے متن کا ترجمہ کر کے اور ہم آگے بڑھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے حق میں اتنا مفید نہیں ہے جتنا ہمیں زمین کے حالات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، ہم جہاد کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ ہمارا طریقہ ہے، حاکم وقت کے ساتھ میں رہ کر کے جہاد کرنا، خود سے نہیں نکلنا ہے، خود سے نہیں نکلنا ہے، یہاں سے بھی نہیں نکلنا ہے۔ کہاں سے؟ یہاں سے بھی نہیں نکلنا ہے کہ چلو بھئی یہاں تو نہ حاکم ہے مسلمان، نہ اجازت لینے کا مسئلہ ہے، نہ اس کے جھنڈے کا انتظار کا مسئلہ ہے، لیکن جہاں جا رہے ہیں کسی کے جھنڈے تلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آپ؟ وہ جھنڈا کیسا ہے؟ وہ جھنڈا کیسا ہے؟ صحیح ہے؟ سب لوگوں نے آئی ایس کو، ابو بکر بغدادی کو ساری دنیا میں خلیفۃ المسلمین نامزد کر دیا، اور جلد ہی جب گرد و غبار چھٹا تو پتہ چلا کہ وہ تو راستہ ہی الگ ہے۔ مولویوں نے ساری دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا، اوپن خط لکھ کر کے ساری دنیا کے سامنے پھیلا دیا کہ سارے مسلمان اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اپنے آپ کی ضمانت لو تو بہتر ہو، اپنی ذمہ داری لو، ساری دنیا کی ذمہ داری کیوں لیتے ہو؟ آپ کو اپنے کا پتہ نہیں، اپنی ٹولی کا پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے، ساری دنیا کی مسلمانوں کی ذمہ داری لے لیا تم نے۔ اہل ہند سپورٹ کرتے ہیں، کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ جماعت اہل حدیث کے لوگ اصولوں پر، دلیلوں پر چل کر کے کسی موقف کا تعین کرتے ہیں، اسی لیے اس وقت تک ہمارے علماء نے زبان نہیں کھولا جب تک کہ ان کی تصویر سامنے نہیں آ گئی کہ کس عقیدے اور کس منہج کی۔ ورنہ بہت ساری چیزیں آج کل کا دور ہوتا تو اور زیادہ، چونکہ کچھ پرانی چیز ہو گئی، ورنہ آج کل کے دور میں لوگوں کو چین نہیں ہے، ادھر کچھ ہوا نہ اس کی زمین کا پتہ، نہ اس کے آسمان کا پتہ، نہ اس کے دائیں بائیں کا، نہ اس کے ماضی حال مستقبل کا، نہ اس کے ابجد کا پتہ ہے، اور بیانات شروع ہو گئے کہ مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے، اسلامی نظام قائم کرے، اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جڑوں کو دیکھو، بنیادوں کو دیکھو۔ یہ حکومت جو سعودی حکومت قائم ہوئی ہے، یہ تیسری سعودی حکومت ہے، اس کے پہلے 2 حکومتیں قائم ہوئی اور دونوں حکومتیں بالترتیب گرا دی گئی، بڑی بڑی جانیں گئی ہیں آل سعود کی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آسانی سے یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا۔ تیسری سعودی حکومت ہے جو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل آل سعود نے قائم کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج قائم۔ تو ان کا روز اول سے مشن کیا تھا؟ روز اول سے مشن تھا اللہ کی توحید پر، اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر یہ ملک قائم ہو، جزیرے عرب کے اندر کفر و شرک کا خاتمہ۔ یہ شروع سے بنیاد تھی، ساری قربانیاں برداشت۔ یہ نہیں کہا آؤ ساری دنیا کے سارے بدعقیدہ، سارے بدعتی، سارے فاسق و فاجر، سارے یہودی عیسائی سب اکٹھا ہو جاؤ اور ایک حکومت قائم کر لیتے۔ توحید و سنت پر قائم۔ رفتہ رفتہ محنت چلتی رہی، دعوت کا کام چلتا رہا، اللہ کے فضل و کرم سے آج دیکھو سعودی عرب کے حالات کیسے ہیں۔ ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود، انسانوں کی بستی ہے، کمیاں کوتاہیاں ہیں، نہ ہم میں سے نہ ہم ان کو بری سمجھتے ہیں، نہ کوئی ہمارا عالم ان کو بری سمجھتا ہے،
جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں اپنی جگہ پر، اور نہ وہاں کے چھوٹے بڑے علماء کبھی اپنے آپ کو پختہ سمجھتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی حکومت جو ہے وہ حکومت بالکل معصوم ہے، کوئی غلطی نہیں کرتی۔ غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کو مانتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لیکن ساری دنیا کے مقابلے میں آج توحید و سنت کا اگر کوئی گہوارہ ہے سعودی عرب ہے، اور اس کے سوا کوئی دشمنی اور عناد کی نفرت کی وجہ بھی نہیں ہے۔ یہی دشمنی کے سبب ہے کہ وہاں خالص توحید کی دعوت، خالص سنت کی دعوت۔ جتنی فرقہ واریت ہے، کسی فرقہ بندی اور اس کے نظریے کی وہاں کوئی گنجائش، نہ خارجیت چلے، نہ رافضیت چلے، نہ اعتزال چلے، نہ عقل پرستی چلے، نہ صوفیت چلے، نہ تصوف کے سلسلے چلے، کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں۔ اس کو تو انہوں نے، میرے بھائیوں، اس کو تو انہوں نے ایک ایک کر کے ختم کیا ہے۔ یہاں تک نوبت جو آئی ہے بڑی قربانیوں سے آئی ہے، تانے ہیں، تشریح ہے، برائیاں ہیں، گالیاں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، کیا نہیں ہوا ہے، سب کچھ ہوا، تب جا کر کے صورتحال جو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے بزرگ اگر آج 100 سال یا اس کے آس پاس یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہوں گے، انہوں نے اگر دیکھا ہوگا اس منظر کو تو ان کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ اس وقت کیا حال تھا حرمین شریفین کا، اور پورے سعودی عرب کے بارے میں کیا کہنا۔ میرے بھائی، تو آپ سوچیں کہ اس سے پہلے کے حالات کیسے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، آزاد نہ ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد آخری بات، ختم ہو گیا ٹائم؟ ہاں ٹھیک ہے، بس یہ آخری ایک پیراگراف اسی سے متعلق ہے، پھر وہ اقوال آئیں گے، اقوال ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ اور ہم جو لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، یہ نقطہ رہ گیا نا، آخری نقطہ ہے یہ، جو لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، او شہر بہم، یا ان کی تشہیر کرتے ہیں۔ تشہیر کا مطلب کیا ہے؟ ان کی برائیوں کو لوگوں کے بیچ پھیلاتے ہیں، دیکھو ایسا کرتا ہے، انڈیا ایسا کرتا ہے، اس کا یہ گناہ ہے، اس کا یہ گناہ، وہ یہ، یعنی ان کی برائیاں لوگوں میں بیان کرتے۔ ایسا کرنے والوں پر ہم نکیر کرتے ہیں، یعنی ہمیں کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا منکر کر رہا ہے، غلط کر رہا۔ کیوں؟ کیا وہ منکر نہیں ہے؟ جو منکر ہے وہ منکر ہے، لیکن گالی دینا، برا بھلا ان کو کہنا اور ان کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے بیچ میں برائیاں عام کرنا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ جس کو خیر خواہی کا جذبہ ہو جس کے پاس، اور وصیت کرنا چاہتا تو تنہائی میں کرے۔ یہاں لوگوں کے بیچ میں میڈیا پر کوئی چیز پھیلانے کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے سوائے نقصان کے؟ تو ایسا کرنے والوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا کرنے والوں پر ہم نکیر کرتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا سلفی دعوت کا اصول ہے۔ اس سے معلوم میں بھی پڑا کہ ایسا کرنے والوں پر نکیر کرنا ضروری ہے۔ اب آج خارجیوں کو دیکھ لو، اخوانیوں کو دیکھ لو، بنائیوں کو، مودودیوں کو دیکھ لو، کتنی برائیاں کرتے ہیں، تو ان پر نکیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم ان پر نکیر کرنا سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں بھائی ساری دنیا چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو بولنے کی کیا پڑی ہوئی، اور تو کوئی نہیں بولتا۔ ہر دور میں بولنے والے چند ہی لوگ رہتے ہیں کیا؟ سارے کے سارے لوگ، سینکڑوں ہزاروں لوگ، سارے لوگ بس اسی پر لگ جاتے ہیں؟ نہیں لگتے ہیں۔ دیکھو آپ کو ماضی میں بھی آپ کو اقوال جو ملیں گے سلف کے، ایسے لوگوں کے خلاف زبانیں کھولنے والے، کتابیں لکھنے والے علماء تو وہ انگلیوں پر گنے جاتے۔ لیکن بتانا کیا ہے؟ یہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ہے کہ مسلم حکمرانوں کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، ان کی بے عزتی کرنے والوں کے خلاف نکیر ہونی چاہیے، منکر کہا جائے۔ وہ نکیر زبان سے ہوگی، وہ نکیر قلم سے ہوگی، وہ نکیر تمام وسائل سے ہوگی، جو وسائل اس راہ میں اس نقطے پر مفید اور معاون ہو سکیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ تشہیر کرتے ہیں، اگر وہ 10 غلطیاں، برائیاں گنواتے ہیں، تو ہم 90 خوبیاں گنوائیں گے کہ نہیں گنوائیں گے؟ عجیب ہے خارجیت کی فکر، 100 چیزوں میں سے 90 چیزیں خیر کی ہیں، کبھی بیان نہیں کرتے۔ 10 برائیاں ہیں، اس کو 100 مرتبہ بیان کرتے ہیں، جگہ جگہ بیان کرتے ہیں۔ کون سا اصول شریعت کا بتائیے؟ کون سا اصول ہے؟ اور یہاں پھر وہی بات، اصول نہیں بدلے گا
کہ اگر بگاڑ فساد اگر منہج کا ہوگا، عقیدے کا ہوگا، تب تو وہ راستہ ہم اختیار کریں گے جو راستہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی تشہیر کریں گے، لوگوں کو اس سے آگاہ کریں گے۔ لیکن جب منکر جو ہے اس کا تعلق منکر سے ہے، اس کا تعلق منہج سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، بھئی نہ وہ خارجیت چاہتے ہیں، نہ رافضیت چاہتے ہیں، نہ صوفیت چاہتے ہیں، نہ عقل پرستی چاہتے ہیں، سب کے خلاف ہے، نہ وہ منہج کا کوئی بگاڑ نہیں ہے، عقیدہ توحید کا ہے، معاملہ صرف کتنا ہے؟ عملی غلطیوں کا، عملی کوتاہیوں کا، عملی گناہوں کا معاملہ ہے۔ تو آپ کو تنہائی میں نصیحت کرنی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ تنہائی میں، اکسانا نہیں ہے، بھڑکانا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ وہ چند باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی جو آج کل اسی رخ پر کی جا رہی ہیں۔ تو نکیر کرنا بھی خارجیوں کے خلاف یا خارجیت کی فکر رکھنے والوں کے خلاف نکیر کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں کیا جائے گا اور یہ لوگ ایسا کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ لما فی ذالک من اثارۃ الرعایا علیہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رعایا کو، پاپولیشن کو، یعنی ملک کی آبادی کو، پبلک کو ان کے خلاف بھڑکانے کا نتیجہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بھڑک جائیں گے لوگ، اور اس کے نتیجے میں اثارہ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں انقلاب، ہے نا؟ انقلاب کی بات، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ دینا، پلٹ جانا ہوتا ہے، لیکن انقلاب پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ، یعنی عوام کو اکسا کر کے ملک کا نظام تہو بالا کر دینا، یہ اصل میں ان کا مقصد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا ہوگا اور اس کی روک تھام نہیں کی جائے گی، نکیر نہیں کی جائے گی، ایسے لوگوں کے خلاف میرے بھائیوں اگر بولا نہیں جائے گا، لکھا نہیں جائے گا، تو اس کا انجام دو میں سے کوئی ایک ہوگا۔ کیا لکھا شیخ نے؟ الخروج علیہم، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو ان کے خلاف بغاوت کا ماحول پیدا ہو جائے، ان کے خلاف بغاوت کا ماحول پیدا ہو جائے گا اور عوام بھڑک اٹھے گی اور ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھائے گی، اور ملک جو ہے وہ امن و امان سے نکل کر کے خوف اور میرے بھائیوں خوف اور بے امنی کی نظر ہو جائے، بدامنی کی نظر ہو جائے۔ یا دوسرا کام کیا ہوگا؟ او معصیت الاوامر الشرعیہ، یا شرعی اوامر کی مخالفت ہوگی، دین پر عمل نہیں ہو سکے گا، مسجدیں معطل، نمازیں ختم، امر بالمعروف کا فریضہ ختم، دعوت دینے والے خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ فتنوں میں کون کیسے کام کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ضرور پیش آئے گا۔ اس لیے اس شر سے بچانے کے لیے امت کو کہ بغاوت کی کوئی بات نہ پیش آئے یا شرعی اوامر کی مخالفت نہ ہونے پائے، اس سے بچانے کے لیے، اور یہ امت کی خیر خواہی ہے، پوری امت کے حق میں یہ چیز کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ضروری ہے کہ جو علماء ہیں، ہمارے بڑے علماء، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ اس طرح کا نظریہ رکھنے والوں کے خلاف نکیر کریں، زبان سے قلم سے بتلائیں کہ خارجی فکر ہے، یہ رافضی فکر ہے، یہ بنائی فکر ہے، یہ مثال کے طور پر حکمرانوں کی برائیاں ادھر ادھر لوگوں کے درمیان پھیلانے والے لوگ ہیں، اور ان کا مقصد عوام کو اکسانا ہے۔ یا پھر اس کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ نے پڑھا ہے، اور آج کا نہیں ہے، پرانا ہی ہے، اور اس کی جڑیں آج بھی موجود ہیں، جس کو حدادیہ کہا جاتا ہے۔ حدادیہ ہے نا، حدادیہ فرقہ، اس کا کام کیا ہے؟ یہ قعدیہ ہیں۔ قعدیہ کا مطلب ہوتا ہے اکساتے نہیں ہیں، بھڑکاتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، ان کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ اکسانے بھڑکانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، اس موقف سے ان کا تال میل رہتا ہے۔ تو قعدیہ کا مطلب بیٹھے رہنے والے، بغاوت کے لیے جھنڈا لے کر کے باہر نہ آنے والے، لیکن بغاوت کا جھنڈا لے کر کے جو باہر آنے والے ہیں، ان کی اندرونی تائید، زبانی تائید، قلم سے تائید، یا ان کے خلاف نہ بولنا، ان کے خلاف نہ لکھنا، بلکہ اس سے خوش ہونا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی پذیرائی کرنا، سمجھ رہے، ان کی سراہنا کرنا۔ یہ کون سا فرقہ ہے؟ اسی خوارج میں سے ایک فرقہ ہے جس کو قعدیہ کہا جاتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی طرح سے اس کی وضاحت کی، اور بعض طرف کہا کرتے تھے قعدیۃ الخوارج، قعد الخوارج اخبث من الخوارج، قعد الخوارج اخبث من الخوارج، یعنی خوارج میں سے وہ فرقہ
جو باہر نہیں نکلتا بغاوت کرنے کے لیے، اندر بیٹھا رہتا ہے، یہ باہر نکلنے والے خوارج سے بھی بدترین ہے، اس لیے کہ بھڑکانے کا، باہر نکالنے کا کام کس نے کیا ہے؟ اسی نے کیا، خود نکلا نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو باہر نکالا ہے، یہ ہے ان لوگوں کا کام۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے جو آج کا یہ درس تھا، اور ابھی یہ تو ہم نے بہت مختصر طور پر ابتدائی باتیں پڑھی ہیں، اور آگے کی جو باتیں ہیں وہ شارٹ ہیں کہ ہمیں نمونے پڑھنے ہیں، خالی نمونے کچھ پڑھنے ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور موجودہ وقت کے بالکل کرنٹ حالات کی بھی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلفی دعوت کے اصولوں میں اس اصول کو خصوصی طور پر آج کے دور میں جب خارجیت اور تکفیر کا فتنہ بہت بری طرح سے عام ہے، اس نقطے کو خاص طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔